پشاور میں کوچی بازار کے قریب گھر میں آگ لگ گئی، 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 2 خواتین اور 2 مرد شامل، 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا۔ آگ بجھانے کے دوران 2 ریسکیو اہلکاروں کی حالت غیر ہو گئی، اسپتال منتقل۔ ملک بھر میں طوفانی بارشیں، ندی نالے بکھر گئے۔ نصیر آباد میں سنی ندی میں سیلابی ریلا، پل کا 10 فٹ حصہ بہا لے گیا، ایک گاڑی بھی بہہ گئی، 2 افراد کو مقامی لوگوں نے بحفاظت نکال لیا۔ اپر چترال کو ملک سے ملانے والا واحد زمینی راستہ ریشن کے مقام پر مکمل بند ہو گیا۔ سوابی میں گدون کے پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں دیہات کا سوابی سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ ہری پور میں مسلسل بارش کے باعث ندی نالوں میں طوفانی پانی گھروں میں داخل، اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں طوفانی۔ راولپنڈی میں کلر سیدہ 3 بچے ڈوب کر جاں بحق، لاشیں برساتی نالے سے نکال لی گئیں۔ وزیر اعظم کی NDMA انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت، ممکنہ سیلاب کے پیش نظر فوری حفاظتی اقدامات کا حکم، کہا تمام صوبے مؤثر آگاہی مہم جاری رکھیں، عوام کو ممکنہ خطرات سے خبردار کیا جائے۔ NEOC میڈیا پر خطرے سے دوچار علاقوں کی تفصیل فراہم کرے۔ وفاقی دارالحکومت کے ترقیاتی ادارے کی نااہلی، گزشتہ روز بارش کے بعد ڈپلومیٹک انکلیو کی مختلف گلیاں ڈوب گئیں۔ علاقے میں جمع بارش کا پانی غیر ملکی سفارت خانے کی بیسمنٹ میں بھر گیا۔ CDA عملہ سفارت خانے کی بیسمنٹ سے پانی نکالنے میں ناکام۔ جناح اسکوائر کی تعمیر کے دوران برساتی نالے کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس برساتی نالے میں ڈپلومیٹک انکلیو سے بارش کے پانی کی نکاسی ہوتی تھی۔ CDA نالہ کھولنے کے لیے مشینری جناح اسکوائر پہنچا دی۔ کراچی میں خستہ حال عمارتیں گرانے کا کام شروع، لیاری میں منہدم عمارت کی طرف مزید 3 عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کی 588 خستہ حال عمارتوں کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا ہے DG SPCA کی غفلت پائی گئی تو ان کا نام FIR میں شامل ہوگا۔ بغدادی کے متاثرہ افراد کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا عملہ عمارت گرنے کا ذمہ دار ہے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ پر ایکشن ہوگا۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے کہا ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا۔ یہ ہمارے دنیا یہاں تباہ ہوئی ہے۔ ہمارے فیملی کے ممبر 6 گئے، 2 بیٹے تھے میرے، 2 بہویں تھی، ایک میری وائف ہے، ایک میری پوتی ہے۔ کوئی جگہ نہیں ہے، روڈ پہ سو رہے ابھی تو، کوئی رشتہ دار ہے۔ کتنے دن اب آپ مجھے ٹھہرنے دو گے؟ لیاری میں عمارت کیا گری، جمعہ خان کی دنیا اجڑ گئی، گھر والے چلے گئے، رہنے کو گھر بچا نہیں۔ جمعہ خان کی بیوی، 2 بیٹے، بہویں اور پوتی ملبے میں دب کر جان سے گئے۔ جمعہ ملبے کے ڈھیر میں پیاروں کی یادیں ڈھونڈتا رہا، کہاں رہنے کو جگہ، پہننے کو کپڑے نہیں، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ مکینوں کا حکومت سے فوری متبادل جگہ دینے کا مطالبہ۔ جنگیں فینسی سامان حرب سے نہیں، مضبوط ارادوں اور قابلیت سے جیتی جاتی ہیں۔ آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت کا بھارتی الزام غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارت آپریشن سندور میں فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، پاکستان کی فتح تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں وار کورس کرنے والے افسران سے خطاب۔ آرمی چیف نے بھارت کو پیغام دیا، پاکستان کی خود مختاری، سلامتی کی خلاف ورزی کا بغیر ہچکچاہٹ، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر جواب دیں گے۔ کشیدگی کی ذمہ داری بصیرت سے محروم اور مغرور جارے بھارت پر عائد ہوگی۔ سپہ سالار نے سول اور ملٹری اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت، جذبے اور جنگی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ عمران خان نے اتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ Our politics has to be disinfected with whatever infections were implanted into our politics by Imran Khan۔ بانی پیٹیا نے جتنی غلطیاں کی کسی سول حکمران نے نہیں کی۔ وقت آ گیا ہے پاکستان کو بانی پیٹیا کی طرز سیاست سے پاک کیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پروگرام خبر میں انٹرویو، کہا وفاقی حکومت اور اداروں پر گنڈا پور کی تنقید کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ علی امین گنڈا پور میٹنگز میں وہ گفتگو کرتے ہیں جو بیان نہیں کر سکتا۔ PTI کے اپنے لوگ ان پر 2 نمبری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ افغانستان سے متعلق سوال پر کہا غیر قانونی افغانوں کو واپس بھیجنا چاہیے۔ اب بھی 1.25 سے 1.5 لاکھ افغان غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود ہیں۔ افغانوں نے ٹرانسپورٹ اور نہروں کے غیر زرعی زمینوں پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ افغان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے ہم اپنا قومی مفاد دیکھیں گے۔
शहबाज शरीफ साहब की अडियाला के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं काफी दिनों से, वो जाते हैं तो खान साहब मुलाकात करेंगे उनसे अडियाला के अंदर? ये सारी खाम ख्याली हैं। क्या इमरान खान साहब किसी भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के क़यादत से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के अंदर तैयार हैं? मुलाकात करेंगे? मैं नहीं ख्याल है कि फिलहाल कोई ऐसी कोई बात डिस्कशन नहीं, अगर जाते हैं तो नहीं कोई ये प्रपोजल ही नहीं है सिर्फ। बानी पीटीआई को किसी से मिलने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की जेल में बानी से मुलाकात की खबरें कयासर आई हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और बातचीत का कहा है हमारे साथ बराह रास्त नहीं तो स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करें। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक बानी जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने कबायली अजला के लिए कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कमेटी बनाना विफाक की सूबाई मामलात में दखल अंदाजी है। तर्जुमान बानी पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं पीटीआई क़यादत अवाम को बानी पीटीआई के लिए बाहर नहीं ला सकी। बानी पीटीआई पैगाम भेज रहे हैं कि क़यादत अवाम को लीड करें। किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा लेकिन लीडरशिप ने लोगों को नहीं निकाला। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मीटिंग्स होती हैं। हार्ड स्टेट बनाने का अहम मौजू एनफोर्समेंट भी है। मसाइल के हल के लिए कवानीन सख्त करना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तकलीफ से खिताब। कहा तजावुज़ात के खात्मे के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नताइज नजर आएंगे। कराची सेफ सिटी हो गया तो क्राइम बहुत नीचे आ जाएगा। शहर में जराइम में कमी का क्रेडिट सिंध और कराची पुलिस को जाता है। वीज़े के मसले पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर दाखिला से बुध को मुलाकात करूंगा। वज़ीर आज़म से इत्तेसालात ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अमाराती टेलीकॉम कंपनी को मुख्तलिफ शोबों में मजीद सरमायाकारी की पेशकश की। कहा हुकूमत सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलतें फराहम करेगी। CEO इत्तेसालात खातिम दावेदार ने बेहतर कारोबारी माहौल फराहम करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करना चाहते हैं। हमारी कंपनी में 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। FBR ने मसनूई ज़हानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था इंसानी मुदाखलत कम होने से निज़ाम मौसर होगा, शफाफियत आएगी, वक्त और पैसे की बचत होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीख रकम कर ली। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,33,000 की सतह अबूर कर ली। 1421 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूँ, चाहें तो उन्हें निकाल कर फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आइन की दिफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं ऑपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया मैं रेफरेंस भिजवा सकता हूँ या नहीं। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। पनामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाहली का इख्तियार दिया। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ईवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान इशाई पर मुलाकात आज होगी। ट्रंप और नेतन्याहू मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर बात करेंगे। मुलाकात में हसास नौइयत के अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट कहती हैं सदर ट्रंप का फॉक्स हमास को जंग बंदी पर रजामंदी करना है। कतर और मिस्र जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। हम इस वक्त जंग बंदी और मग़वियों की वापसी चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का ट्रैफिक चालान। जौहर टाउन लाहौर में पुलिस एहलकार ने जुनैद सफदर का चालान कर दिया। चालान नए ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर किया गया। वज़ीर आला पंजाब के बेटे जुनैद सफदर का चालान करने पर डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं आपने कानून की पासदारी यकीनी बनाई। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। रहीम यार खान के इलाके खानपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की। डाकू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू मारे गए, असलहा बरामद। लाहौर में कम उम्र कार ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार भाइयों को कुचल दिया। एक मौके पर जा बहक दूसरा जख्मी हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। पुलिस ने 14 साल हाशिर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है गाड़ी बच्चे के वालिद या मामू की नहीं,
مالک مکان کی ہے۔ کراچی میں انچولی کے قریب ڈبل کیبن کی ٹکر سے نوجوانوں کے زخمی ہونے کا واقعہ، پولیس نے ظفر عباس کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، گاڑی برآمد کر لی۔ ظفر عباس کا نوجوانوں کے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بند ہونے کا بیان غلط نکلا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں ڈبل کیبن گاڑی رانگ وے پر جاتی دکھائی دی۔ صحیح راستے پر آنے والے موٹر سائیکل سوار گاڑی سے ٹکرائے۔ نوجوان موٹر سائیکل سے اچھل کر دور فٹ پاتھ پر جا گرے۔ حادثے کے وقت ڈبل کیبن گاڑی میں 2 گارڈز بھی بیٹھے تھے۔ دنیا کی ابھرتی معیشتوں کے گروپ برکس کا سربراہی اجلاس، اسرائیل اور امریکہ کا نام لیے بغیر ایران پر حملوں کی مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا رکن ممالک غزہ کو ریاست فلسطین کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ امریکی ٹیرف پر تنقید کرتے ہوئے کہا امریکہ کے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی تجارتی اصولوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی برکس ملکوں کو دھمکی، کہا جو ملک برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ چین نے صدر ٹرمپ کی جانب سے اضافی ٹیرف کی دھمکی کو مسترد کر دیا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کس طرح ہو رہی ہے سب سمجھتے ہیں۔ جسٹس فیصل کمال نے سندھ ہائی کورٹ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر ریمارکس دیے، کہا ہم اس شہر میں رہتے ہیں کہ الیکٹرک کراچی میں جو کچھ کر رہا ہے سب سمجھتے ہیں، شہریوں کی تکلیف کا اندازہ ہے، مگر یہ کیس آئینی بینچ میں جانا چاہیے تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا ریگولر بینچ پہلے بھی اس نوعیت کے کیسز سن چکا ہے، ہم ڈکلیریشن چاہتے ہیں، حکم نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہ الیکٹرک اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ 25 جولائی کو نیپرا کے ریجنل ہیڈ کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات، امریکی ریاست ٹیکساس میں سیلاب سے تباہی، 28 بچوں سمیت 91 افراد ہلاک، ویسٹیکس سمر کیمپ سے لاپتہ 27 لڑکیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹیکساس کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر جمعے کو ٹیکساس کا دورہ کریں گے۔ اٹلی کے شہر میلان میں طوفانی بارشیں، درخت گرنے سے ایک خاتون ہلاک، 2 زخمی ہو گئیں۔ تیز بارش اور آندھی نے شہر کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ سینکڑوں گھروں کو بجلی کی فراہمی معطل، سڑکیں بند، ٹرین سروس متاثر۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ قطر کی شہزادی شیخہ اسماء آل ثانی نے 8000 میٹر سے بلند نانگا پربت سر کر لیا۔ شیخہ اسماء نانگا پربت سر کرنے والی پہلی قطری خاتون بن گئی۔ خطرناک موسم اور دشوار گزار راستوں کے باوجود انہوں نے قاتل پہاڑ پر قطری پرچم لہرایا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یا انڈین کرکٹ کونسل، جے شاہ کے بعد ایک اور بھارتی اہم عہدے پر تعینات، سنجوگ گپتا کو آئی سی سی کا چیف ایگزیکٹو مقرر کر دیا گیا۔ سنجوگ گپتا کی تقرری مارچ میں شروع کیے جانے والے ریکروٹمنٹ پر پروسیس کے تحت ہوئی۔ عہدے کے لیے 25 ممالک سے 2500 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ناانصافی، سب سے زیادہ بار قومی چیمپئن بننے والی کراچی ٹیم قائد اعظم ٹرافی سے باہر، پیش کے اعلان کے بغیر ملک کے صف اول کی ٹورنامنٹ قائد اعظم ٹرافی میں 18 سے کم کر کے صرف 8 ٹیمیں کرتیں۔ کراچی ریجن نے اختلافی نوٹ لکھ دیا، پچھلے سیزن پر بتایا ہوتا کہ ٹیمیں کم کریں گے تو فیصلہ قبول کرتے۔ گریڈ 2 حنیف محمد کپ سے دیگر 2 ٹاپ ٹیمیں جگہ بنائیں گی۔ کراچی کی ٹیم ٹاپ کر کے قائد اعظم ٹرافی کھیل سکتی ہے۔ ٹاپ 2 میں نہ پہنچے تو پہلی بار 21 بار کی چیمپئن کراچی قائد اعظم ٹرافی کا حصہ نہیں ہوگی۔ برائن لارا لیجنڈ ہیں، ریکارڈ انہی کے پاس رہنا چاہیے۔ جنوبی افریقی کپتان ویال میلڈن نے 400 رنز نہ بنانے کی وجہ بتا دی، کہا اگر دوبارہ موقع ملے گا تو ایسا ہی کروں گا۔ میلڈن نے زمبابوے کے خلاف 367 رن سکور کیے، ٹیسٹ کرکٹ میں دوسرا تیز ترین ٹرپل سینچری بنائی۔ آل راؤنڈر نے بطور کپتان ڈیبیو پر یہ اعزاز حاصل۔ ریکارڈ 24 گرینڈ سلیم ونر نے ومبلڈن میں ایک اور رکاوٹ عبور کر لی۔ نوواک جوکووچ نے کوارٹر فائنل میں انٹری دے لی۔ سرب ٹینس اسٹار نے آسٹریلوی کھلاڑی کو 1 کے مقابلے 3 سیٹ میں ڈھیر کیا۔ سابق چیمپئن راجر فیڈرر بھی بڑا ٹاکرا دیکھنے پہنچے۔ ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس اور ایوائز ایپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور امریکی فٹ بال ٹیم ناکام، میکسیکو نے ریکارڈ 10ویں بار کونکاکیف گولڈ کپ جیت لیا۔ ہیوسٹن میں فائنل موقع میں 2-1 سے میدان مارا۔ ایڈسن نے فیصلہ کن گول کر کے تاریخی فتح دلائی۔ ٹرافی کے ساتھ ونر کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا۔